میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے اعمال کو روکنے کے اندر، ہمارے اعمال کو تباہ کرنے کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ موبائل فون ہے۔ موبائل فون کے ذریعے سے کالنگ ہوتی ہے، کالنگ کے اندر ہم بلا وجہ کی باتیں اپنے خاندان والوں سے کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، دوستوں سے، احباب سے کرتے ہیں۔ ایون یہ کہ ضرورت سے زائد باتیں کرتے ہیں، عام طور پہ ضرورت ہوتی ہے، کبھی دل خوش کرنے کے لیے، کبھی دل کو نرم کرنے کے لیے، کبھی کسی وجہ سے انسان کرتا ہے باتیں، سامنے والے کا دل رکھنے کے لیے، بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے، بیوی شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے، تو اس کی ایک حد ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل یہ کہ میں آدھا گھنٹہ بات کروں گا، میں 1 گھنٹہ بات کروں گا، میں پون گھنٹہ بات کروں گا، ایک حد متعین ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بات نہ کریں۔ ہاں، جیسے ہمارا سلسلہ ہے، لوگوں کے شرعی مسائل آتے ہیں، میری یہ بات کچھ علماء کرام، مفتیان کرام بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن ان کو بھی اپنی حد متعین کرنی ہے کہ کون سے وقت سے لے کے کون سے وقت تک انہوں نے فون کرنے ہیں، انہوں نے کون سے وقت پہ فون پہ بات کرنی ہے۔ بہت سے کریٹیکل مسائل ہوتے ہیں جن کو زیادہ وقت دینا پڑتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عام باتیں، حال اول، خیر خیریت جو معلوم کرنی ہے وہ خیر خیریت کی حد تک ہو۔ خوشگبیاں لگانا اور فون کے اوپر بات چیت، اس کی ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے، اور اس لمیٹیشن کے بعد بس ہو جانا چاہیے۔ اگلی چیز سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال، یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان میں نے سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرنا۔ یوٹیوب کو تو میں نے قطعاً کھولنا ہی نہیں ہے، فیس بک پہ تو جانا ہے ہی نہیں۔ البتہ وہ لوگ جن کی نوکری کی مجبوری ہے، جو نوکری کے طور پہ فیس بک یوز کرتے ہیں، جی میل یوز کرتے ہیں، ہاٹ میل یوز کرتے ہیں، اسی طریقے سے خواتین ترکیب دیکھنے کے لیے یوٹیوب استعمال کرتی ہیں، ڈیزائنز دیکھنے کے لیے یوٹیوب استعمال کرتی ہیں، عید کی تیاری دیکھنے کے لیے یوٹیوب استعمال کرتی ہیں، تو بھی ایسا بالکل بھی نہ کریں کہ یوٹیوب اس دفعہ ہم نے سلائی کڑھائی کرتی ہوں جی، مجھے اس کے لیے یوٹیوب کھولنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، براہ کرم اپنے آپ کو یوٹیوب سے بچا کے رکھیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کا یہ دماغ پہ سوار ہو جاتی ہیں اور انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں، نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں۔ جب نفس آپ کے قابو میں نہیں رہے گا تو آپ یقین کیجئے آپ کسی کام کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ آپ نے موبائل فون سے دور رہنا ہے۔ جیسے میرے تعلق والے بعض حضرات تحریری طور پہ کام کرتے تھے اور واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر کام کیا کرتے تھے، میں نے ان کے اوپر پابندی لگائی کہ آپ نے موبائل فون میکسیمم 1 گھنٹہ استعمال کرنا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ آپ موبائل استعمال کریں گے ہی نہیں۔ اب یقین کیجئے ان کی اطلاع ہم نے آدھا گھنٹہ 45 منٹ، آدھا گھنٹہ 45 منٹ موبائل فون استعمال کیا، اس سے زیادہ ہم نے استعمال نہیں کیا۔ اپنے کام کو کمپائل کر لیں، جتنوں سے فون پہ بات کرنی ہے ڈائری پہ لکھ لیں، ان کو اپنے مقررہ وقت پہ فون کر لیں، اور بس۔ موبائل فون آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے ہر وقت، ہر دم، ہر لمحہ آپ کی جیب میں موبائل فون ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد، نماز کے بعد، نماز سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے موبائل فون کھول کے دیکھ رہے ہیں جی، موبائل میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید کھول کے پڑھ رہے تھے، نوٹیفیکیشن آ گیا، اس نوٹیفیکیشن میں چلے گئے۔ تو بہتر ہے کہ موبائل فون کے اندر جو قرآن مجید ہے وہ ایسے وقت میں استعمال کریں جو وقت کسی اور جگہ کنزیوم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ اپنے موبائل فون سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ آپ اپنا ازار کو کس لیتے تھے، مطلب یہ کہ آپ جو ایسی چیزیں جن کا تعلق لذات سے ہے، ان چیزوں سے آپ دور ہو جایا کرتے تھے۔ موبائل فون انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے، سوشل میڈیا خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ اور کنیکٹیویٹی کا ذریعہ۔ کنیکٹیویٹی میں منع نہیں کر رہا، آپ کنیکٹیویٹی کر لیجئے، لیکن ہر شخص یوٹیوب کے اوپر بیانات سن رہا ہے، ہر شخص یوٹیوب کے اوپر چڑھا ہوا ہے، فیس بک کھولا ہوا ہے۔ ہمارے ایک سروے ہوا تھا، اور اس سروے کے اندر ایک بڑی الارمنگ قسم کی بات آئی کہ رمضان المبارک کے اندر انٹرنیٹ سرفنگ جو ہے وہ 35% زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو بھی شوق لگا ہوگا، 35% انٹرنیٹ سرفنگ زیادہ ہو جاتا ہے رمضان کے اندر، یعنی مسلم امہ اپنا وقت گزارنے کے لیے فلمیں دیکھ رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہی ہے۔ کام کا آدمی کبھی ایسے نہیں کرتا، لہٰذا بنیادی طور پہ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے سامنے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ موبائل فون ہے۔ موبائل فون کو اپنے وقت دینا ہے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، چارٹ کے اندر اس کو آپ ہائی لائٹ کریں کہ میں نے موبائل فون کو کتنا وقت دینا ہے، اور اسی کے حساب سے چلیں۔ دیکھیں، موبائل فون مخلوق سے رابطے کا ذریعہ، رمضان خالق سے رابطے کا ذریعہ ہے، تو ایک ہی وقت میں ہم یا تو مخلوق سے رابطے میں ہوں گے یا خالق سے رابطے میں ہوں گے۔ موسٹ آف دا ٹائم کوشش کریں کہ موبائل فون آپ کے
ایکسیس میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی نہ آپ کے جیب میں ہو نہ آپ کے قریب ہو. وہ الارم کے لیے استعمال کیجیے اور اس طریقے سے یعنی موبائل فون سے حتی الامکان دور رہیے. کسی کو فون کرنا ہے بہتر اس کو وائس میسیج کر دیں، کسی کو فون کرنا ہے بہتر ان کو میسیج کر دیں، اور اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ میسیج کر دیا جواب آئے گا تو ٹھیک ہے. کوئی الارمنگ سچویشن ہے، کوئی بہت ہی ضروری قسم کا کام ہے تو الگ بات ہے، لیکن موبائل فون سے اپنے آپ کو جتنا دور رکھیں گے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. سب سے بڑا سپیڈ بریکر کیا یہ دا وال ہے جو ہمارے درمیان حائل ہے. بہت سے لوگ موبائل فون کے ذریعے سے بیانات سنتے ہیں. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بیانات کو لمیٹڈ رکھیے، کہ آپ لمیٹڈ بیانات سنیں گے تو ہی آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ ان لمیٹڈلی بیانات سننا شروع کر دیں گے تو یہ دوسری چیز اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی. لہٰذا اس چیز کا خاص الخاص دھیان رکھنا ہے. اگر آپ موبائل فون پہ لوگوں کا جواب دیتے ہیں، آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں، آپ اس طرح کی چیز کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں آپ موبائل فون کو ایک لمیٹڈ ٹائم دیں اور بقیہ ٹائم اپنی عبادت کے لیے رکھیں. کمپائل کر لیں جو آپ نے متفرق 10 منٹ کے بعد موبائل دیکھنا ہے، آدھا گھنٹہ رکھ لیں، 1 گھنٹہ رکھ لیں، اس سے زیادہ موبائل فون کو وقت نہ دیں.